الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا یعنی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس تشریف لائے. میں اس وقت مثنوی کی شرح لکھ رہا تھا. مثنوی مولانا روم کی شرح لکھ رہے تھے جو چھپی ہوئی ہے کلید مثنوی کے نام سے. مثنوی مولانا روم بڑی عجیب کتاب ہے جو تصوف کے عجیب و غریب مضامین پر مشتمل ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصنیف کی اور عجیب طرح سے یہ اشعار میں ہے, فارسی زبان میں اشعار میں ہے. اور اس کا واقعہ یہ مشہور ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھے. حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے اور ان کے مریدین کا ایک بہت بڑا حلقہ بھی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلب پر طریقت اور معرفت کے بڑے عجیب علوم الہام فرماتے تھے. عجیب و غریب علوم ان کے دل پر وارد ہوتے رہتے تھے. لیکن حضرت کو تالیف و تصنیف سے مناسبت نہیں. کوئی کتاب جیسے لکھ دیتے اور کتاب کے اندر اپنے علوم کو بیان کرتے, اس سے مناسبت نہیں. تو ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی زبان عطا فرما دیجیے جس کے ذریعے جو علوم آپ نے عطا فرمائے ہیں یہ دنیا تک پہنچ جائے. مجھے کوئی زبان عطا فرما. زبان عطا کرنے کا معنی یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا آ جائے جو میرے علوم کو سنے اور سن کر تصنیف کر کے کتاب کی شکل میں دنیا تک پہنچا دے. یہ مطلب تھا زبان عطا کرنا. تو جب یہ دعا فرمائی تو اس دعا کے نتیجے میں مولانا جلال الدین رومی جو ان کے مرید تھے اور شاگرد تھے, انہوں نے زندگی پر کبھی کوئی شعر نہیں کہا تھا. زندگی پر کبھی شعر نہیں کہا, شاعر تھے ہی نہیں. لیکن حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہوئی تو اس دعا کے نتیجے میں اچانک ان کے قلب پر شعر وارد ہونے شروع ہو گئے.
شعر جاری ہو گیا تو اچانک شعر کی زبان میں جو ان کے شیخ کے علوم تھے وہ زبان فارسی میں شعر کے اندر منتقل ہوئے. بشنو حضرت کو حکایت نہیں کھولا وہ جدائی ہاں شکایت نہیں کھولا نیس کا تھا برا ببری دان. یہ سارے اشعار اچانک زبان پر جاری ہوئے اور جو خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی تھی وہ اس طرح قبول ہوئی کہ ان کے قلب پر وہ مضامین جاری ہوئے اور ان کو انہوں نے فارسی شعروں کا جامہ پہنانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ 6 دفتر انہوں نے لکھے اور اشعار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے طریقت کے بڑے عجیب و غریب مضامین بیان فرمائے اور تمثیلات کے ذریعے ان کو سمجھایا، مثالوں سے سمجھایا. اس میں بہت سی حکایتیں، واقعات، قصے طرح طرح کے ان مذکور ہیں اور ہر حکایت کے پیچھے ایک سبق ہے وہ بیان فرمایا. یہاں تک کہ ایک لمحہ، ایک وقت ایسا آیا کہ ایک واقعہ شروع کیا اور اس کے شعروں کے اندر وہ بیان کرنا شروع کیا. اچانک اس کو بیان کرتے کرتے اس واقعے کے درمیان ہی میں بند لگ گیا. یعنی وہ جو شعر قلب پر وارد ہو رہے تھے وہ وارد ہونے بند ہو گئے. قصہ بھی بیچ میں ناتمام رہ گیا اور اب 1000 کوشش کرتے ہیں تو آگے کوئی شعر بنتا ہی نہیں، وہ قصہ بھی پورا نہیں ہوتا. تو پھر وہاں پر مولانا رومی نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے کہ میں اس کی تکمیل کروں. اب کسی اللہ کے بندے کے اور کوئی آئے گا تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ وارد فرمائیں گے تو پھر وہ اس کو پورا کرے گا. تو اتنے سارے اشعار لکھنے کے بعد آخر میں ایک قصہ تقریباً ناتمام چھوڑ کر وہیں بن سکتے اور یہ کہا کہ کوئی اللہ کا بندہ اور آئے گا تو پورا. یہاں تک کہ اب آخری دور میں حضرت مفتی الہی بخش صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، کاندلہ کے رہنے والے بزرگ تھے، اچانک بیٹھے بیٹھے ان کے دل پر وارد ہونے شروع اشعار. اور جس جگہ سے مولانا رومی نے چھوڑا تھا انہوں نے وہاں سے شروع کر دیا اور پھر اس مثنوی کو مکمل فرمایا. اسی لیے ان کو خاتم المثنوی کہا جاتا ہے. حضرت مفتی الہی بخش صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خاتم المثنوی کہتے ہیں جو انہوں نے مثنوی کا تکمیل کی. اور یہ ایسی چیز ہے کہ قرآن و سنت کے علوم اور اس سے نکلنے والے معارف و اسرار کو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کے اندر عجیب و غریب انداز میں بیان فرمایا. یہاں تک کہا گیا کہ حق قرآن در زبان پہلوی، کہ یہ قرآن کریم کے مضامین ہیں جو فارسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جاری فرمائے. یہ مثنوی ہے اور تصوف اور طریقت اور معرفت کے سلسلے میں مثنوی مولانا رومی کا کوئی جواب نہیں. تو ان کے دل کا سوچ، ان کا انداز بیان، ان کی تمثیلات، ان کے بیان کیے ہوئے مضامین عجیب و غریب ہے، انسان کے دل پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں. تو کسی زمانے میں حضرات علماء کرام بھی اور صوفیاء کرام بھی مثنوی کو کا درس دیا کرتے تھے. اس کا درس ہوتا تھا، اس کے مضامین کو بیان کیا جاتا تھا. تو اگر حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس مثنوی کی شرح لکھی جو کلید مثنوی کے نام سے چھپی ہوئی ہے. کلید مثنوی کی چابی، یعنی اس کو کیسے کھولا جائے، اس کے مضامین کیسے سمجھے جائے. تو وہ مثنوی کی شرح حضرت لکھ رہے تھے اس زمانے میں. تو اس زمانے میں حضرت کے استاد تھے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، جو شیخ الہند کے لقب سے مشہور ہیں.
دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم. دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا تو انار کے نیچے 2 آدمیوں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی. ایک استاد تھے، ایک شاگرد تھے. استاد کا نام بھی محمود تھا، ملا محمود رحمۃ اللہ علیہ، اور شاگرد کا نام بھی محمود تھا، یعنی محمود الحسن صاحب، جو بعد میں شکرین کے نام سے مشہور ہوئے. اور حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے شیخ الہند ان کا نام رکھ کر در حقیقت ان کی قدر میں کمی کر دی ہے، ورنہ حقیقت میں تو یہ شیخ العالم ہے، شیخ العربی والعجم ہے. اتنا ان کا اتنا عجیب ان کا اعزاز و اکرام حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں تھا. اور میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ حضرت حکیم الامت فرماتے تھے کہ جب حضرت تشریف لائے میرے گھر پر تو میں نے حضرت کے ضیافت کے لیے انواع و اقسام کے کھانے جمع کیے. اتنی خوشی تھی حضرت کے آنے کی کہ دل سیر نہیں ہو رہا تھا. دل چاہتا یہ بھی کھلا دوں، یہ بھی بنا دوں، یہ بھی بنا دوں. تو بہت سارے انواع و اقسام کے کھانے جمع کیے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم نے تو بہت زیادہ بھائی کھانے جمع کر دیے. تو فرمایا کہ حضرت دل تو ابھی تک بھی سیر نہیں ہوا. آنے کی اتنی، آپ کے تشریف لانے کی اتنی خوشی ہے کہ اس کی وجہ سے ابھی تک دل سیر نہیں ہوا. اشارہ اور کچھ بنوا لوں گا خدمت کے لیے. اتنی عزت تھی، اتنا احترام تھا، اتنی توقیر تھی، اور اتنا شوق تھا اپنے استاد کی ضیافت کا اور اپنے گھر میں آنے کی اتنی مسرت تھی. اس حالت میں مثنوی کی شرح لکھ رہے تھے تو وقت وہ آ گیا جس میں کہ حضرت بیٹھ کر مثنوی کی شرح لکھا کرتے تھے. وہ وقت آ گیا تو فرمایا وقت معمول پر میں نے مولانا کی آسائش اور راحت کا انتظام کر کے اجازت چاہیے. یعنی جب حضرت کا آرام کا انتظام کر دیا اور تھوڑی دیر حضرت کی خدمت میں رہ کر ان کی آرام کا لحاظ کر لیا تو اس کے بعد میں نے اجازت چاہی کہ حضرت میرا یہ وقت جو ہے اس میں مثنوی کی شرح لکھا کرتا ہوں. تعلیم کا وقت ہے، تعلیم و تقسیم کا. اگر اجازت ہو تو میں تھوڑا سا لکھا ہوں. فرمایا کوئی اور ہو تو یہ کہتے بھائی اللہ کے بندے میں تمہارے گھر آیا ہوں مہمان اور تم مجھے چھوڑ کے اپنی تعلیم کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. فرمایا نہیں. فرمایا جی ضرور، آپ اپنا حرج نہ کریں، کیونکہ جانتے تھے کہ مہمان بے شک ہے، ان کو خوشی بھی ہے، مسرت بھی ہے، لیکن جو معمول بنایا ہوا ہے اس معمول میں ناغہ کرنے میں بے برکتی ہوتی ہے. اس واسطے ان کو معمول پورا کرنا چاہیے. فرمایا ضرور، آپ اپنا حرج نہ کریں. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کہ تھوڑا سا کام کر کے فوراً حاضر ہو گیا. اپنے وقت کے اوپر جو تصنیف کا وقت تھا وہ وقت تھوڑا سا اس میں صرف کیا، تھوڑا سا لکھا اور لکھ کے پھر آ گیا. حضرت نے پوچھا بہت جلدی آ گئے تو حضرت شیخ الہند نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا حضرت دل تو لگا نہیں وہاں بیٹھ کے، لیکن سوچا کہ ناغہ کی بے برکتی سے بچ جاؤں تو اس لیے تھوڑا سا کر کے آ گیا تاکہ ناغہ نہ ہو اور ناغے کی بے برکتی نہ ہو. تو حضرت نے بڑے مسرت کا اظہار فرمایا ہے. اب حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا کام بھی روزانہ ہوتا رہے تو ایک برکت ہوتی ہے. مداومت کا سلسلہ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں ایک قسم کی بے برکتی ہو جاتی ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اتنی خوشی ہے حضرت کے آنے کی کہ جس کا مظاہرہ ضیافت میں انواع و اقسام کے کھانے تیار کر کے بھی کہہ رہے ہیں میرا دل نہیں ابھی تک بھرا. اور حضرت شیخ الہند کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیخ العرب والعجم ہے، لیکن کیونکہ ایک معمول مقرر کیا ہوا ہے تو حضرت سے اجازت لے کر کہ میں اپنا معمول پورا کر لوں تشریف لے گئے اور تھوڑا سا کر کے آ گیا. تھوڑا سا کر لیا تو ناغہ کی بے برکتی سے بچ گئے.
اور آ کر پھر حضرت کی خدمت میں وقت گزارا۔ تو سبق جو مل رہا ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی کے اندر جو انسان کو چاہیے کہ اپنے اوقات کا ایک نظم بنائے اور اس نظم کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور جس کام کا جو وقت مقرر کر لیا ہے بغیر شدید عذر کے اس میں ناغہ نہ کرے، حتی الامکان ناغہ نہ کرے۔ ایک ناغہ بھی ہو جاتا ہے نا بلا عذر تو اس کی بے برکتی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں آدمی کا کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب برکت رکھی ہے مداومت میں، یعنی کسی کام کی پابندی کرنے میں، وقت کی پابندی کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی۔ اور جب بلا وجہ اور بلا عذر آدمی وقت گنوا دے اور بلا عذر ناغہ کرے تو اس کی بے برکتی بہت۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، کہ بہترین عمل وہ ہے جس کی پابندی کی جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، تھوڑا ہو مگر پابندی کے ساتھ، وہ بہترین عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر العمل ما دیم علیہ وان قل۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل پسند تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عمل جس کے اوپر مداومت کرنی، یعنی مسلسل کیا جائے، پابندی کے ساتھ کیا جائے، تھوڑا ہو مگر پابندی کے ساتھ ہو، اس میں برکت ہے، اس میں خیر ہے، وہ انسان کے لیے دنیا و آخرت میں بڑا سرمایہ بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی وقت جوش آیا تو بہت سارا کر لیا، اور پھر جو سست پڑے سوئے تو مہینوں کا خبر نہیں، تو بظاہر تو بہت سارا کر لیا، مقدار کے اعتبار سے اگر دیکھو تو شاید وہ بڑھ جائے۔ لیکن ایک آدمی ہے جو 1 منٹ ذکر کرتا ہے، لیکن 1 منٹ کرتا ہے لیکن روزانہ کرتا ہے، بلا تاخیر بلا ناغہ کرتا ہے، وہ تھوڑا سا 1 منٹ کرنے والا جو عمل ہے وہ بڑھ جائے گا اس پر جس نے کہ ساری رات ایک دن جاگ گیا، خوب عبادت کی اور پھر بعد میں چھوڑ کے بیٹھ گیا۔ اس میں نہ برکت ہے اور نہ اس کا اتنا فائدہ ہے جتنا کہ اس کا فائدہ ہے۔ بزرگوں نے اس کی مثال یوں دی ہے، یعنی حصی مثال، کہ آپ یہ تصور کرو کہ پانی کا نلکا ہے، وہ ایک قطرہ اس میں سے ٹپک رہا ہے، وہ ایک قطرہ ٹپکے گا تو بظاہر ایک قطرہ بیچارے ہے کیا کی، وہ فرش پر پڑے گا تو فرش پر کچھ بھی اثر اس کا نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ ٹپکتا رہے ٹپکتا رہے ٹپکتا رہے، مہینوں ٹپکتا رہے، سالوں ٹپکتا رہے، تو وہ ایک قطرہ سخت سے سخت پتھر میں سوراخ کر دے گا۔ تھا چھوٹا سا لیکن اس نے مسلسل ٹپکنے کی وجہ سے، بلا ناغہ ٹپکنے کی وجہ سے اس نے سخت سے سخت پتھر میں سوراخ کر دیا۔ اور اگر فرض کرو کہ ایک مرتبہ آپ نے پوری رفتار سے نل کو چھوڑ دیا، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا، اور اس ایک قطرے کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ پانی آپ نے نیچے ڈالا، زیادہ پریشر سے ڈالا، لیکن فرش پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر آپ نے اس کو بند کر دیا اور 1 ہفتے بعد پھر ڈال دیا، 10 ہفتے بعد پھر ڈال دیا تو کچھ بھی نہیں ہو، لیکن ایک قطرہ ڈالو تو وہ مہینوں سالوں میں جا کر وہ پتھر میں بھی سوراخ کرتے ہیں۔ تو یہی معاملہ عمل کا ہے
کہ جس عمل کو آدمی پابندی کے ساتھ انجام دے وہ انسان کی دنیا و آخرت کے لیے نہایت مفید ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے تو دل اگر سخت ہے، پتھر ہے، یہ پتھر بھی پگھل جاتا ہے اگر پابندی کے ساتھ آدمی وہ عمل کرتا ہے۔ لیکن اگر گنڈے دار کام ہو کہ آج کیا اور کل چھوڑ دیا اور پرسوں پھر کر لیا اور پرسوں پھر چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کے ہر کام میں بھی ہے یہ بات، اور آخرت کے کاموں میں بھی ہے، عبادتوں میں بھی ہے اور دنیا کے کاموں میں بھی ہے، کہ آدمی جب پابندی سے کرتا ہے، استقامت کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں اور بڑے دیر پا ہوتے ہیں۔ یہ حضرت نے سبق سکھایا۔ اب یہ جو حضرت حکیم محمد مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1000 تصنیفیں چھوڑ کر گئے، 1000 تالیفات چھوڑی ہے، اور اتنی بڑی مخلوق کو سیراب کیا ہے، مواعظ سے، ملفوظات سے، آج دنیا میں خیر پھیلا ہوا ہے چاروں طرف۔ تو وہ در حقیقت اس وجہ سے کہ ہر چیز ایک نظم کے پابند تھی، نظم اوقات کے پابند تھی، وقت کی قدر و قیمت کا احساس تھا کہ یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے عمر کا دیا ہوا ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے اور اس کو تول کر خرچ کرنا چاہیے، اس کا احساس تھا۔ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے کام لے۔ آج جو ہمارے اوپر وبال آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت سے ہماری حفاظت فرمائے، وہ یہ کہ وقت کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے۔ کتنی بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے، یہ عمر کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو اگر ٹھیک استعمال کیا جائے تو انسان دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے ڈھیر لگا سکتا ہے، اور اگر اس کو ضائع کر دیا جائے بے مصرف فضول کاموں میں اور سستی میں، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی کے پاس خزانہ ہو اور وہ خزانہ بیکار ضائع کر دے، اس کو ویسے ہی پھینک دے اور اسے کوئی فائدہ نہ اٹھائے۔ اللہ بچائے۔ حضرت نے ایک بڑا عبرتناک قصہ لکھا ہے، اور میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے دور کے بدل کتنی بار سنا کہ ڈھاکہ میں ایک نواب صاحب تھے، ڈھاکہ بنگال میں ایک نواب صاحب تھے، بڑی دولت تھی، بڑی جائیداد تھی۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو ایک بیٹا چھوڑا اور ایک بیٹی چھوڑی، اور ساری دولت انہیں کے قبضے میں آ گئی۔ اب لاکھوں کی دولت کی اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ تھا اس طرح۔ لیکن ہوا یہ کہ صاحبزادے جو نواب صاحب کے صاحبزادے تھے، ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے ماچس سل گئی، ماچس سے آگ جلائی، دیا سلائی سل گئی، تو وہ اس کے دیا سلائی کے سلگنے سے جو ایک بو آتی ہے، وہ بو صاحبزادے کو پسند آ گئی، یعنی اس کا سونگ کے اس کا بو بڑی اچھی لگی، اور دل یہ چاہا کہ دوبارہ کروں یہ کام، تو اور ماچس لگائی اور سلگائی اور اس کی بو سونگ گئی۔ یہ مشغلہ اتنا پسند آیا کہ روز ماچسوں کے ڈھیر آ رہے ہیں بازار سے خرید کر، اور صاحبزادے صبح سے لے کے شام تک یہ کام کرتے ہیں کہ ماچس کو دیا سلائی لگاتے ہیں اور اس کی خوشبو سنتے ہیں۔ اب وہ دولت جو تھی وہ اس مشغلے میں صرف ہو رہی تھی۔ صاحبزادی جو نوابزادی تھی وہ ایک مرتبہ کہیں بازار گئی اور کوئی کپڑا خریدا، تو کپڑا بیچنے والے نے وہ ریشمی تھان کو جو پھاڑا، تو جیسے ایک دم سے پھاڑتے ہیں وہ جو
کپڑا بیچنے والے ہوتے ہیں، بڑی ہر ایک کا ایک فن ہوتا ہے اس کو پھاڑنے کا. ایک دم سے اس کو جو پھاڑا، وہ پھاڑنے کی جو آواز آئی صاحبزادی کو بہت الگ کہ یہ کپڑا پھاڑنے کی جو آواز ہے یہ بڑی پرلطف آواز ہے، اس کو سننے میں بڑا مزہ آتا ہے. نتیجہ یہ کہ صاحبزادی نے کا مشغلہ یہ ہو گیا کہ روز بازار سے تھان کے تھان آ رہے ہیں اور وہ اس کو پھاڑ پھاڑ کر اس کی آواز سے لطف اندوز ہو رہی. روز کا یہ مشغلہ صاحبزادے ماچسوں میں لگے ہوئے اور صاحبزادی جو ہے وہ کپڑے کے تھان پھاڑنے میں لگی ہوئی ہیں، اس کی آواز سننے میں لگی ہوئی ہے، یہاں تک کہ نواب صاحب کی ساری دولت کی چیزیں ختم کر دی. اور اس کے بعد دونوں کا حال یہ ہوا، صاحبزادے کا بھی اور صاحبزادی کا بھی، کہ دونوں ڈھاکہ کے بازار میں بھیک مانگا کرتے تھے. اور وہ جگہ جہاں پر کہ وہ ان کا ٹھکانہ تھا وہ اس زمانے میں بیگم بازار کے نام سے مشہور تھا. یعنی یہ سچا واقعہ ہے، کوئی گھڑا ہوا نہیں. بیگم بازار کے نام سے مشہور تھا کہ وہ دونوں بہن بھائیوں نے مل کر اپنے باپ کی ساری دولت کس طرح برباد کی. آج اگر اس قصے کو ہم سنتے اور سناتے ہیں تو ہم ہنسی آتی ہے کہ دیکھو انہوں نے کیسی حماقت میں اپنا سرمایہ ضائع کر دیا. لیکن اگر دیکھو تو ہم میں سے ہر شخص اس حماقت میں مبتلا ہے. یہ عمر عزیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جتنی بھی عمر ہو، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، یہ وہ دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے کہ اس کام کے لیے کہ اس سرمایہ کو کام میں لگا کر اس سے نفع حاصل کریں. لیکن ہم لوگ ہیں کہ فضولیات میں اس کو لگا رہے ہیں، گنوا رہے ہیں، احساس بھی نہیں کہ اپنی دولت کس طرح خرچ کر رہے ہیں. یہ جو قرآن کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے وقت کی کہ انسان بڑے گھاٹے میں ہے، بڑے خسارے میں ہے. وہ خسارہ یہی ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ سرمایہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمایا. یہ سرمایہ ہے، اس سرمایہ کو، یہ سرمایہ ہر آن گھٹ رہا ہے، ہر روز گھٹ رہا ہے اور نہ جانے کب ختم ہو جائے. لیکن انسان کو ہوش نہیں ہے کہ میں اس سرمایہ کو صحیح مصرف میں استعمال کروں، صحیح کام میں استعمال کروں. بے فائدہ فضول اور ایسے کاموں میں لگا رہا ہے کہ جس سے اس سرمایہ کے اندر اضافہ ہونے کے بجائے دن بدن کمی ہو رہی ہے. ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے کہ روزانہ کا معمول تھا کہ جب دن ختم ہوتا، غروب آفتاب کا وقت ہوتا، تو روزانہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہائے میرے زندگی کا ایک دن گھٹ گیا. اور جب صبح طلوع ہوتی تو یہ فرمایا کرتے تھے ہائے میری زندگی کی ایک رات اور کم ہو گئی. یعنی ہر وقت اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ سرمایہ میرا گھٹ رہا ہے، روز روز گھٹ رہا ہے، اس میں کمی ہو رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو گنوا کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہا ہوں. روز یہ اعلان کرتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں بھی ہے، اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کبھی صبح طلوع ہوتی ہے تو وہ یہ آواز لگاتی ہے کہ میں ایک نئی مخلوق ہوں جو تیرے لیے بھیجی گئی ہے، اے انسان تیرے لیے بھیجی گئی ہے، تو مجھ کو صحیح طور سے استعمال کر لے اور مجھ کو صحیح مصرف پر لگا دے. یہ اعلان ہوتا ہے ہر روز صبح کے وقت میں. یعنی صبح کو جو ہے وہ یہ اعلان کرتی ہے میں ایک نئی مخلوق ہوں جو تجھے عطا کی گئی ہے، تو مجھے صحیح مصرف میں لگا دے. تو روز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ
ایک تازیانہ ہے جو دیا جا رہا ہے. اب آپ اندازہ کرو کہ اگر 60 سال عمر ہو گئے تو 60 سال کو اگر تقسیم کرو کتنے مہینے ہوئے, کتنے دن ہوئے, ہر دن کے اندر 24 گھنٹے ہوئے, حساب لگائے آدمی تو کیا کتنا وقت اس نے اس میں سے کام میں لگایا اور کتنا بیکار کر دیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو 60 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا, کوئی بہانہ نہیں چھوڑا. یعنی اتنا وقت اس کو دے دیا, اتنا سرمایہ دے دیا کہ اگر یہ اس کو صحیح استعمال کرتا تو یہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. قرآن کہتا ہے جب آخرت سے پوچھا جائے گا, جب آخرت میں سارے منظر سامنے آ جائیں گے نا عذاب اور ثواب کے, تو بعض کہنے والے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دیجیے دنیا میں تاکہ ہم بہتر سے بہتر عمل کر کے آپ کو دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کسی کو نصیحت حاصل کرنی ہوتی تو نصیحت حاصل کر لیتا. وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام اور ان کی تعلیمات اور ان کے وارثین آئے تھے, تمہیں بار بار متنبہ بھی کر رہے تھے. اس کے باوجود تم نے اس ساری عمر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. تو بھائی یہ عمر کے لمحات جو ہیں بڑے قیمتی ہیں, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اس کو اگر غفلت میں اور بے پرواہی میں ضائع کر دیا تو ان نوابزادے اور نوابزادی سے کم حماقت نہیں. انہوں نے تو دنیا ہی ضائع کی تھی, یہ تو ابدی زندگی ضائع ہو جائے, اللہ تعالیٰ بچائے. لہذا وقت کی قدر و قیمت پہچان, وقت کی قدر, جنہوں نے وقت کی قدر و قیمت پہچانی ہے تو انہوں نے اپنے ایک ایک لمحے کو کام میں لگایا ہے کہ کسی طرح ہمارا کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جو بیکار میں لگا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے سارے تصانیف کے ڈھیر لگا دیے ہیں, بڑے اونچے درجے کے محدث اور عالم. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ تصنیف کر رہے ہوتے تھے, کتاب لکھ رہے ہیں, اور لکھتے لکھتے اس زمانے میں کلک کے قلم ہوتے تھے لکڑی کے, وہ دوات میں ڈبو کر لکھا جاتا تھا. لکڑی کے قلم ہوتے تھے تو کسی وقت لکھتے لکھتے وہ اس کا جو کٹ ہوتا تھا, یعنی جو کنارا ہوتا تھا وہ موٹا ہو جاتا تھا, اچھی لکھائی نہیں ہوتی تھی, تو اس کو چاقو سے تراش کر اس کا خط رکھا جاتا تھا کہ تاکہ وہ صحیح لکھے. تو لکھتے لکھتے قلم خراب ہو گیا, اب اس کے اوپر خط رکھنا ہے, تو جتنا وقت خط رکھنے میں گزرتا تھا وہ وقت بھی خالی نہیں جاتا تھا, اس وقت بھی ان کی زبان پر ذکر اللہ جاری ہو جایا کرتا کہ یہ وقت بھی میرا خالی نہ گزرے. جو کتاب لکھ رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, عبادت ہے, لیکن یہ وقت جو گزر رہا ہے یہ کہیں بیکار نہ ہو جائے, وہ بھی اللہ کے ذکر میں سر فرماتے ہیں. تو ایک ایک لمحے کی قیمت پہچانتے ہیں کہ یہ لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو, یہ کہیں بیکار نہ چلا جائے, اس سے کوئی دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل ہونا چاہیے. اس بات کی فکر دامنگیر ہوتی ہے. حضرت ایک بزرگ ہیں, محدث ہیں بہت بڑے, حضرت عبد الرحمن بن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ, بڑے درجے کے محدثین میں سے ہیں, حدیث میں ان کی بہت سی روایتیں آتی ہیں. تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک شخص کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں مختلف بزرگوں کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ آئندہ کل آپ کا انتقال ہونے والا ہے تو آپ اس 24 گھنٹے میں کیا کریں گے. یہ اس کے دل میں سوال پیدا ہوا تو میں بزرگوں سے یہ پوچھوں, اور
مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے جب اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ واقعی میرا 24 گھنٹے بعد انتقال ہونے والا ہے تو وہ 24 گھنٹے کو اپنے اس طرح خرچ کرے گا کہ ایک لمحہ کام میں لگے اور افضل سے افضل کام کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ ایک دن کے اندر آخرت کا ذخیرہ تیار ہو سکے. تو اب جو بزرگ کے پاس جاؤں گا وہ بزرگ اپنے جو اعمال بتائیں گے کہ 24 گھنٹے میں بڑا بڑا عمل کروں گا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ عمل سب سے اچھے ہیں، تو اس لیے ان کی میں اپنی زندگی کے سے بھی اس کو استعمال کرنے کی یہ نیت. تو کسی سے جا کے پوچھا کہ حضرت اگر ایسا ہو جائے آپ کو 24 گھنٹے کے اندر انتقال ہو رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کسی نے کہا نماز پڑھوں گا، کسی نے کہا روزہ رکھوں گا، کسی نے کہا کہ عبادت کروں گا، ذکر کروں گا، پتہ نہیں لوگوں نے مختلف باتیں کی. حضرت عبدالرحمن بن ابی نعیم کے بعد پہنچے، ان سے پوچھا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ 24 گھنٹے میں آپ کا انتقال ہونے والا ہے تو آپ اس 24 گھنٹے کو کیسے گزاریں گے، کیا عمل کریں گے؟ تو انہوں نے پوچھا، حضرت عبدالرحمن بن ابی نعیم نے فرمایا کہ کیا واقعی پوچھتے ہو کیا کروں گا؟ ہاں پوچھتے ہیں، بس فرمائیے کیا کریں. کہا کہ جو اب کر رہا ہوں وہی کروں، جو کچھ اب کرتا ہوں اس پر میرے پاس اضافہ کرنے کے لیے کوئی چیز داخل نہیں، کیونکہ الحمدللہ اپنی زندگی کو اس طرح ڈھال دیا ہے کہ کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا، ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی مقصد پورا ہو رہا ہوتا ہے، کوئی عبادت انجام پا رہی ہوتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے تقرب کا کوئی کام کیا جا رہا ہوتا ہے. جتنا میں نے تو شروع سے سوچ رکھا ہے، تم آج پوچھ رہے ہو کہ 24 گھنٹے میں اگر انتقال ہو جائے تو کیا کرو گے؟ میں تو پہلے دن سے زندگی کو اس طرح بنایا ہے کہ ہر روز یہ سوچتا ہوں خیر مجھے کل انتقال ہو جائے. لہذا میں نے اپنی پوری زندگی کے نظام کو، اس کے اوقات کو اس طرح تقسیم کیا ہے کہ اب میرے پاس اس پر اضافہ کرنے کے لیے کچھ اور چیز نہیں ہے. یہ فرمایا عبدالرحمن، اس طرح ڈھال لیا زندگی کہ کوئی اضافہ کرنے کی بات نہیں، ہر روز یہی دھیان ہے کہ کل کو انتقال ہونے والا ہے. اور یہ تو انہوں نے اپنے بارے میں فرما دیا، بعض بزرگوں کے بارے میں دوسروں نے یہ کہا کہ ان کی زندگی کو ہم نے دیکھا تو اس طرح پایا کہ اس میں کسی اضافے کی حاجت نہیں رہتی ہے. حضرت حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ جو یہ خود بھی بڑے درجے کے محدثین میں سے ہیں، حضرت حماد بن سلمہ، احادیث میں ان کی روایتیں بہت آتی ہیں، کہا جاتا ہے ابدال میں سے تھے. شام کے اندر جو ابدال ہوتے سے مشہور ان میں سے ان کا بھی شمار ہوتا ہے حضرت حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے بارے میں ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے جو ان کا نظام زندگی دیکھا وہ ایسا دیکھا کہ ہمیں یقین تھا کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ کل ہمارا انتقال ہونے والا ہے تو یہ اس نظام زندگی میں کوئی اور اضافہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ جو کچھ کرنا تھا وہ اپنی زندگی میں ڈھال لیا. کس جگہ لوگ تھے. تو بھائی یہ ان بزرگوں کے یہ حالات بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اس درجے تک اگر ہم نہ پہنچ سکیں تو کم از کم اتنا تو ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اوقات کو ضائع کرنے سے بچے. کوئی نہ کوئی دنیا یا آخرت کا کوئی کام انجام پا رہا ہو، ہر لمحہ وقت کی قدر و قیمت پہچان کر ایک ایک لمحے کو کسی کام میں لگائیں، چاہے دنیا کا بہتری کا کام ہو چاہے آخرت کی بہتری کا کام ہو. ضائع کرنے سے بچیں. آج ایک بہت بڑا فتنہ جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ وقت کو ضائع کرنا. بیٹھے ہیں مجلس آرائی میں، اس میں وقت ضائع ہو رہا ہے، کہیں کھڑے ہو گئے بات چیت کرنی شروع کر دی، خیال ہی نہیں ہے وقت کس طرح گزر رہا ہے. کہیں کوئی سستی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سستی کاہلی آ رہی ہے تو بیٹھ بیٹھ کے وقت گزار دیا، لیٹ لیٹ کے وقت گزار دیا. اس طرح کوئی مہمان آ گیا تو بس اپنے سارے معمولات مختل ہو، کوئی دوست آ گیا تو اپنے سارے معمولات مختل کر دیے.
اور جتنا کچھ کرتے تھے وہ سب چھوڑ چھاڑ کے اسی کے ساتھ لگ گئے۔ بے شک مہمان کا یہ حق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے اور کچھ وقت اس کو دیا جائے، اس کی خیریت معلوم کی جائے، اس کے ساتھ کچھ دیر بیٹھا جائے، اس کے ساتھ کچھ اخلاقی سے کچھ دیر بات کی جائے، یہ بے شک اس کا حق ہے۔ لیکن اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آ کر لوگوں کا وقت ضائع کرے، گھنٹوں بیٹھا ہے جم کے اور اٹھنے کا نام نہیں لیتا، یہ مہمان کا حق نہیں ہے۔ لہذا اس صورت میں اگر ایسا ہو تو یہ کوئی بد اخلاقی نہیں ہے کہ ایسے موقع پر مہمان سے اس کے مناسب تھوڑی دیر اس کے ساتھ وقت گزار کر، مناسب وقت گزار کر پھر اس کو کہہ دیا جائے بھائی میرا آج فلاں کام کا وقت ہے، میں اس کام کے لیے جیسے حضرت نے پڑھا۔ اب تو استاد سے زیادہ اور کون بڑی چیز ہو سکتی ہے، لیکن استاد سے بھی کہہ دیا کہ میرا فلاں کام کا وقت ہے، میں وہ جانا چاہتا ہوں اور چلے۔ آج ہمارے پاس مہمان آ جائے تو وہ مہمان کیا ہے، وہ طوفان ہے کہ بیٹھا ہے اور وقت ضائع کر رہا ہے، اور اس کے لیے ہم نے اپنے سارے معاملات مختلف کر دیے، یہ حق نہیں پہنچتا۔ ہاں تھوڑی دیر بے شک مہمان کا حق ہے جو اس کے ساتھ کچھ اخلاقی سے پیش آیا آدمی اکرام کرے، کچھ دیر اس کے ساتھ گزارے، یہ اس کا حق ہے۔ اس میں اگر تھوڑا بہت معمول میں فرق آئے تو وہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ مہمان کا اکرام بھی دین کا ایک حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر اجر و ثواب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے اس کو صدقہ قرار دیا ہے، اجر و ثواب کا موجب قرار دیا، اس نیت سے اس کے ساتھ تھوڑی دیر گزارنا، لیکن بس تھوڑی دیر، یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ اپنا وقت ضائع کر دیں۔ آج ہم میں یہ بات پیدا ہو جائے، نتیجہ یہ کہ بس نظام الاوقات مختلف ہے۔ میرے پاس پتہ نہیں دن رات لوگوں کے خطوط آتے رہتے ہیں، کہتے ہیں میں نظام الاوقات بناتا ہوں، بنتا ہی، اور بنا بھی لیا تو پابندی نہیں ہوتی۔ ارے پابندی کیسے ہوگی جب تمہیں خود وقت کی قدر و قیمت کا احساس نہیں، اور جب تمہیں خود اس بات کا ادراک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے کہ لمحہ زندگی کتنی بڑی قیمت ہے، تو جب یہ احساس ہی نہیں تو ہوگا کیسے؟ یہ تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ اپنی زندگی کا نظم اس طرح بنائے کہ اس میں تمام اپنی ضروریات کا لحاظ رکھ لے، اس میں ہر چیز کا لحاظ رکھے، اس میں اپنے آرام کا بھی لحاظ رکھے، اس میں اپنی ضروری تفریح کا بھی لحاظ رکھے، اپنے گھر والوں کے حقوق کا بھی لحاظ رکھے، ہر چیز کا لحاظ رکھ کے ایک نظم بنا لے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ بھائی ساری صبح سے لے کے شام تک تم ایک گولو کے بیل کی طرح لگے رہو اور اپنے لیے کوئی دماغی فرصت کا کوئی تمہارا وقت نہ ہو، فراغت کا وقت نہ ہو، جس میں تفریح کا وقت نہ ہو، آرام کا وقت نہ ہو، نہیں، یہ سب کرو اور سارے کام اتباع سنت کی نیت سے کرو، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کا نمونہ ایسا دکھایا جس میں ہر چیز اپنے مقام پر ہے، عبادات اپنی جگہ ہے اور گھر والوں کے حقوق اپنی جگہ ہے۔ عصر کے بعد حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مصروفیات کے باوجود، کیا کیا مصروفیات ہیں جن کا کوئی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جہاد ہے، تعلیم ہے، تبلیغ ہے، تدریس ہے، خدا جانے کیا کچھ مصروفیات ہیں، اس کے باوجود عصر کے بعد ازواج مطہرات کے پاس جانا اور ان کی دلداری کرنا اور ان کے خوشنودی کا لحاظ رکھنا، اور عصر کے بعد وہ سارے کام پیچھے ہیں، یہ اپنے ازواج مطہرات کا کہ دلجوئی انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفریح کا بھی کر کے دکھایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھوڑوں کی دوڑ لگوا رہے ہیں، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حبشیوں کا کرتب دکھا رہے ہیں، یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت عائشہ کے ساتھ خود دوڑ لگا رہے ہیں، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر چیز میں اسوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز سنت۔ تو ان تمام کاموں کو سنت کے
پھر ان کے لیے بھی وقت رکھو، نظام اوقات، اپنے نفس کا حق بھی ادا کرو، جتنا سونا چاہیے، جتنا کھانا چاہیے، اس سب کا بھی حق ادا کرتے ہوئے نظام اوقات بناؤ۔ ایسا نہ بناؤ تنگ کر کے کہ آدمی کو اس میں تنگی ہونے لگے، بلکہ ساری باتوں کی رعایت کر کے نظام اوقات بناؤ۔ لیکن جب بنا لیا تو پھر اس کی پابندی ایسی کرو کہ بغیر کسی عذر شدید کے اس میں خلل نہ آئے۔ اور ہوتا یہ ہے، یہ تجربے کی بات کرتا ہوں کہ جب آدمی اس طرح کا نظام اوقات بناتا ہے اور اس کی پابندی شروع کرتا ہے تو شیطان اور نفس اس کی راہ مارتے اور سستی میں مبتلا کرتے ہیں۔ بھائی آج تو کچھ طبیعت کسمسا رہی ہے، آج طبیعت جو ہے فلاں کام کرنے کو چاہ رہی ہے تو فلاں چیز کا وقت، لیکن دل نہیں اٹھ رہا، گھبراہٹ ہو رہی ہے، سستی آ رہی ہے، کاہلی آ رہی ہے۔ بس یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے۔ اگر تم نے اس سستی کاہلی کے آگے ہتھیار ڈال دیے تو بھائی ہاں سستی کاہلی آ رہی، چھوڑو یار آج نہیں کرتے، کون سا فرض و واجب ہے یہ کام، چلو آج چھوڑ دو، اور چھوڑ کے لیٹ گئے۔ بس اس کا مطلب یہ کہ شیطان اور نفس نے تمہیں ڈھا دیا، تم پر غالب آ گیا۔ لیکن اگر تم نے اس امتحان کے موقع پر ذرا جی کھڑا کر کے اور اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ نہیں، چاہے کچھ ہو جائے، سستی ہو، کاہلی ہو، دل نہ چاہے، دل گھبرائے، کچھ ہو، میں ہر قیمت پر یہ کروں گا، یہ آدمی ایک مرتبہ ٹھان لے دل میں۔ پھر دیکھو شروع میں بے شک مشقت ہوگی، ہو سکتا ہے کہ دل پر ہارے چلے، لیکن اس کے نتیجے میں اگر 2-4 مرتبہ تم نے یہ مشقت برداشت کر لی اور اپنے آپ کو آمادہ کر لیا تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ تم فاتح ہو اور وہ مغلوب ہے، تم غالب ہو اور وہ مغلوب ہے۔ اس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تمہیں غلبہ حاصل ہوگا، تمہیں فتح حاصل ہوگا، اور پھر ایسی صورت بن جائے گی کہ جب تک معمول پورا نہ ہو جائے اس وقت تک تمہیں چین نہیں آئے گا۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے جب عادت الگ ڈال دیتے ہیں۔ راستہ اس کا یہی ہے کہ اپنے آپ پر زبردستی کرنی پڑتی ہے، اس کاہلی کا، سستی کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ دل کی گھبراہٹ کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ تم یہ کہو کہ میرا دل لگے یا نہ لگے، گھبراہٹ ہو یا پریشانی ہو، یہ وقت میں اسی کام میں گزاروں گا، چاہے 1 ہفتہ کام نہ ہو، دل کی گھبراہٹ نہ ہو، لیکن میں وقت اپنا اسی کام کے اندر گزاروں گا۔ یہ کر لیا تو بس یہ تمہاری کامیابی کی دلیل ہے، کامیابی کی دلیل ہے، کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ کر کے دیکھ، جس دن یہ عزم کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ ہمارے حضرت امت صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ سستی کا علاج چستی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سستی آ رہی ہے، اس کا علاج چستی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تو اپنے آپ کو زبردستی باندھ کر اس کام میں لگانا ہوگا۔ یہ ہے سارا راز اوقات کو صحیح استعمال کرنے کا جو حضرت نے سکھایا۔ اور ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ جب لوگ اپنی اصلاح کے لیے جاتے تھے تو ان کو یہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو، اس وقت تک زندگی قابو میں نہیں آئے گی جب تک کہ نظم اوقات نہ بناؤ اور اس نظم اوقات کے مطابق اپنے کاموں کو مرتب نہ کرو۔ یہ نہیں کہ بس جیسا ہو گیا، جیسا وقت پڑا بس ویسا کر لیا اور اس میں وقت ضائع ہو گیا، کسی سے بات چیت شروع ہو گئی تو گھنٹوں بات چیت ہو رہی ہے بلا وجہ کی۔ اس سے بچو اور اپنے اوقات کو کام میں
لگانے کی کوشش کرو. جو لمحات زندگی میسر ہیں ان کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرو. اور جو ایک ایک لمحہ مثلا کہیں جا رہے ہیں تو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنا وقت ہمیں بس میں ملے گا یا گاڑی میں گزرے گا، تو ہم اس وقت میں کیا کام کریں، پہلے سے کیا ہو رہا ہے. اس کے اندر ذکر کرو گے، تلاوت کرو گے. کوئی اپنا کام طالب علم ہے وہ اپنا کوئی طالب علم کا کام کرے گا، پہلے سے یہ بات طے کر کے نکلو. تو جب اس کی قدر پہچانو گے، وقت کی قدر پہچانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اوقات میں برکت بھی عطا فرمائیں گے، سارے کام بھی درست کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کر. اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفی حالات میں ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمیں ہمارے متعلقین عذاب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا ارحم الراحمین ہماری اپنی زندگی کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری زندگی کو اپنی رضا کامل کے مطابق ڈھال دے. یا ارحم الراحمین جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے زبانی یا تحریری طور پر، اے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کرو. یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین میں اور ہم سے دعا کی فرمائش کرنے والوں میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگست ہیں ان کی تنگستی کو دور فرما. جو اور کسی طرح پریشان ہے اپنی رحمت سے ان کی پریشانی کو رفع فرما. یا اللہ جو ہم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اپنی رحمت سے ان کی مکمل مغفرت فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے سامان فرما. جو اور کسی طرح پریشان ہے اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين.